انتخابات میں تاخیر کا خدشہ، الیکشن اس مردم شماری کے تحت ہوں گے جو ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں نئی مردم شماری کے تحت ہی انتخابات میں جانا ہے۔ مردم شماری کے نتائج مکمل ہونے پر مشترکہ مفادات کونسل میں جائیں گے۔ انتخابات میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں۔ مزید بولے 9 مئی کو ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی، ایک جتھے کو چیئرمین پی ٹی آئی نے بغاوت پر اکسایا۔ یہ سوال کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کیوں گرفتار نہیں کیا، یہ ان کا کام نہیں۔ نئی مردم شماری پر الیکشن کا اندیا، انتخابات میں تاخیر کے اسباب سامنے آنے لگے۔ نئی مردم شماری پر پیپلز پارٹی کو تحفظات، سندھ حکومت کے ذریعے نئی مردم شماری پر اعتراض اٹھانے کا امکان۔ وزیر اعظم کے بیان پر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی مشاورت۔ پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ انتخابات میں تاریخ نہیں چاہتے۔ نئی مردم شماری پر الیکشن کے اعلان پر ایم کیو ایم خوش، مشاورتی اجلاس بھی ہوا۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں وزیر اعظم کا بیان ان کے موقف کی تائید ہے۔ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات قانونی بات ہے، 3.25 ماہ باقی ہیں، اس دوران حلقہ بندیاں ہو جائیں گی۔ کون بنے گا نگران وزیر اعظم؟ حکمران اتحاد تاحال کسی نام پر متفق نہ ہو سکا۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کے درمیان مشاورت کا فائنل راؤنڈ آج شروع ہونے کا امکان۔ نگران وزیر اعظم کے لیے شاہد خاقان عباسی اور جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے کے ناموں پر غور۔ فواد حسن، فواد جاوید ہاشمی، یعقوب ناصر، میاں منشا اور دیگر ناموں پر بھی غور جاری۔ حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو اور فضل الرحمان اور دیگر اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ الیکشن نہ ہونے کا کوئی جواز نہیں، حکومت بر وقت چھوڑیں گے۔ باقی نگراں حکومت کا کام ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ گورنر حاجی غلام علی کے ساتھ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں باجوڑ دھماکے کے زخمیوں کی عیادت۔ فضل الرحمان نے مزید کہا کہ باجوڑ میں جے یو آئی کے 60 کارکن شہید، 200 زخمی ہوئے۔ جس نے ٹارگٹ کیا اس نے ذمہ داری بھی قبول کی۔ یہ اقدام خلاف شریعت ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے مسلمان کا خون بہائے، یہ قومی سانحہ ہے، اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ پشاور۔ وزیر اعظم کو سیکیورٹی صورتحال، باجوڑ دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت اور دیگر اقدامات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے خود کش دھماکوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے پر اظہار تشویش کیا۔ شہباز شریف بولے افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین دوسرے ملک میں اس دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ بزدلانہ حملوں کے ذمہ داروں کو جلد کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ ترکیہ کے تعاون سے پاک بحریہ کے لیے تیار جدید جنگی جہاز کی لانچنگ آج ہوگی۔ وزیر اعظم بابر کلاس ملزم کارویٹ PNS طارق کی لانچنگ تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ ترکیہ کے نائب صدر سعادت یلماس اعزازی مہمان کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ امیر البحر ایڈمرل محمد امجد نیازی بھی شریک ہوں گے۔ ترکیہ کے نائب صدر سعادت یلماس کے ہمراہ نائب وزیر قومی دفاع جلال سمی بھی کراچی پہنچ گئے۔ The day to learn our lesson from the past and now move forward in unison. This nation will find its lost place by the grace of God in the next few years through hard work and through untiring efforts. باتیں بہت ہو گئیں، اب ترقی کے اہداف حاصل کرنے ہیں، ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا منرل سمٹ سے خطاب۔ بولے جنگی مسائل کا حل نہیں، ہمارے پڑوسیوں کو سمجھنا چاہیے کہ بات چیت سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا سابق دور میں نیب کے ذریعے سیاسی انتقام کا شکوہ۔ بولے نیب لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتی رہی، کرپٹ لوگوں کو لوٹ مار کو نظر انداز کیا گیا۔ شہباز شریف مزید بولے ریکوڈیک اور تھرکول منصوبے ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ امن اور خوشحالی کے لیے راستے پر گامزن رہنا ہی استقامت ہے۔ معدنیاتی منصوبے عوام کی ترقی کا زینہ ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان منرل سمٹ سے خطاب۔ بولے امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، معاشرتی ذمہ داری ہے، مل کر ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں۔
مشترکہ عزم رہا تو پھر آسمان کی بلندیاں ہماری حد اور اس کی وسعتیں ہماری منتظر ہیں۔ آرمی چیف کا سمٹ میں شرکت پر عالمی سرمایہ کاروں سے اظہار تشکر۔ جرمن فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل الفونس ناس کا GHQ کا دورہ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ بلومبرگ نے پاکستان میں مہنگائی کم ہونے کے اندازوں کو غلط قرار دیا۔ امریکی جریدے کے مطابق پاکستان میں اگلے سال مہنگائی کم نہیں ہوگی، اسٹیٹ بینک کو شرح سود بڑھانا ہوگی۔ IMF معاہدے کے باعث بجلی گیس مہنگی کرنا لازم ہوگا، جس سے مہنگائی بڑھے گی۔ اگلے سال ترقی کی شرح 2 سے 3% تک رہنے کی توقع ہے۔ پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء تقریباً 40% کی شرح سے مہنگی ہو رہی ہیں۔ IMF کا اوسط مہنگائی کا اندازہ 26 جبکہ اسٹیٹ بینک کا 20 سے 22% کا ہے۔ امپورٹ پر پابندی ہٹانے سے خوراک کی سپلائی بہتر ہو جائے گی۔ حکومت نے جاتے جاتے مہنگائی کی آگ پر تیل چھڑک دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل 20 روپے فی لیٹر تک مہنگا۔ پیٹرول کی قیمت 1900 روپے 95 پیسے بڑھ کر 272 روپے 95 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 19 روپے 90 پیسے اضافے سے 273 روپے 40 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہو گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں گزشتہ 15 دن میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ IMF پروگرام میں ہیں، سوچ بچار کے بعد ملکی مفاد میں قیمتیں بڑھائیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کے نرخ گر گئے۔ مضبوط ڈالر اور منافع لینے کے اشارے پر خام تیل کی قیمتیں کم ہوئیں۔ برطانوی برینڈ خام تیل کی فی بیرل قیمت میں 52 سینٹ کی کمی، نئی قیمت 84.91 ڈالر ہو گئی۔ 43 سینٹ کمی سے امریکی WTI خام تیل کی فی بیرل قیمت 81.37 ڈالر ہو گئی۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں سونے، چاندی اور قیمتی دھاتوں کے ریٹ بڑھ گئے۔ سونے کی فی اونس قیمت 9 ڈالر کے اضافے سے 1987 ڈالر ہو گئی۔ توشہ خانہ فوجداری کیس، چیئرمین PTI کا دفعہ 342 کا بیان قلم بند۔ سیشن کورٹ نے چیئرمین PTI کے وکیل سے گواہوں کی فہرست طلب کر لی۔ مزید سماعت آج ہوگی۔ احتساب عدالت میں القادری ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیسز کی سماعت۔ چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کی ضمانتوں میں 9 اگست تک توسیع۔ دوسری جانب معاون خصوصی عطا تارٹ کہتے ہیں رسیدیں مانگنے والے آج خود جعلی رسیدیں دے رہے ہیں۔ فوجی عدالتوں کا معاملہ، فل کورٹ کی درخواست پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے فل کورٹ کے استدعا۔ کیس میں فل کورٹ بنے گا یا نہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔